बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग की टाइप्स पढ़ेंगे। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है। मशीन लर्निंग का मेन फोकस ये है कि ये डाटा से लर्न करता है और फिर उस डाटा की बेस पर डिसीजन मेक करता है। मशीन लर्निंग की 4 मेजर टाइप्स हैं। सबसे जो फेमस है वो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग की आगे सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। दूसरी टाइप की मशीन लर्निंग है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। इसकी आगे से 4 मेजर कैटेगरीज हैं। नंबर 1 क्लस्टरिंग, नंबर 2 एसोसिएशन, नंबर 3 डायमेंशनलिटी रिडक्शन और नंबर 4 है एनॉमली डिटेक्शन। और जो थर्ड टाइप की मशीन लर्निंग है वो है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग और लास्ट पार्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब हम डिटेल से हर पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो अब आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग किसको कहते हैं? बहुत सिंपल है। अगर आपके डाटा सेट के अंदर दोनों इनपुट और आउटपुट कॉलम्स मौजूद हैं और वो कॉलम्स हैं भी लेबल्ड, तो इसको सुपरवाइज्ड लर्निंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक डाटा सेट है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। एक है IQ, दूसरा है CGPA और जो तीसरा है वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का कॉलम आउटपुट कॉलम है, जबकि IQ और CGPA इनपुट कॉलम्स हैं। मशीन लर्निंग मॉडल IQ और CGPA के बेस पर डिसाइड करेगा कि इस स्टूडेंट की प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। तो मेन जो बात है इसके अंदर वो यही है कि लेबल्ड डाटा होना चाहिए और बोथ इनपुट और आउटपुट कॉलम प्रेजेंट होते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रिग्रेशन और दूसरा है क्लासिफिकेशन। अगर आउटपुट कॉलम न्यूमेरिकल है तो ये रिग्रेशन टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग होगी। मिसाल के तौर पे IQ लेवल और CGPA 2 इनपुट कॉलम्स हैं और इन दोनों इनपुट कॉलम्स की बेस पर ये डिसाइड होना है कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में IQ है 7.1 और CGPA 8.9, तो सैलरी है 50,000। जबकि दूसरे स्टूडेंट का IQ है 6.3 और CGPA है 7.2 और उसकी सैलरी है 40,000। इसमें आप सैलरी वाले कॉलम पर गौर करें तो ये आपको नंबर्स नज़र आएंगे जो डिपेंड करेंगे इनपुट कॉलम्स के ऊपर। जबकि जो दूसरी टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर जो आउटपुट कॉलम होता है वो कैटेगोरिकल होता है। जैसा कि इस एग्जांपल में एक स्टूडेंट का IQ 7.1 है और उसका CGPA 8.9 है और उसकी प्लेसमेंट हो गई है, जबकि दूसरे स्टूडेंट 6.3 उसका IQ और CGPA 7.2 उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई। अब इस केस के अंदर हमें जो आउटपुट है वो कैटेगरी नज़र आ रही है 0 और 1। 1 मीन्स प्लेसमेंट हो गई और 0 मीन्स प्लेसमेंट नहीं हुई। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या ये आउटपुट जो कॉलम है सिर्फ सिंगल आउटपुट देगा या मल्टी आउटपुट देगा? तो इसका जवाब है कि ये मल्टी आउटपुट भी दे सकता है दोनों केसेस में। जैसे हम कार्स का डाटा सेट लेते हैं, उस डाटा सेट के अंदर जो उसके इनपुट्स कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे इंजन साइज, वेट, फ्यूल टाइप वगैरह, उनकी बेसिस पे आउटपुट प्रिडिक्ट होगी। जैसे इस एग्जांपल में 2 आउटपुट्स हैं, एक है फ्यूल एफिशिएंसी और दूसरा है टॉप स्पीड। इसी तरह क्लासिफिकेशन के केस में हम एक न्यूज़ आर्टिकल की एग्जांपल ले सकते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट ऑफ द न्यूज़ इनपुट कॉलम है, जबकि आउटपुट कॉलम में मल्टीपल टैग्स, लेबल्स वगैरह जो इस आर्टिकल को कवर करते हैं, जैसे इकोनॉमी, हेल्थ और साइंस वगैरह। ये मल्टीपल क्लासेस हैं जो क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग किन फेमस एप्लीकेशन में यूज़ होती है वो डिस्कस कर लेते हैं।
اس کی ایک ایگزامپل ہے پریڈکشن آف پرائسز آف دا ہاؤسز. یہ ریگریشن ٹائپ آف سپروائز لرننگ ہے. اس کے اندر ایریا آف دا ہاؤس، نمبر آف بیڈ رومز، واش رومز، لوکیشن وغیرہ کی بیس پر کسی بھی ہاؤس کی پرائس کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے. یہ دوسری جو ایگزامپل ہے یہ کلاسیفیکیشن کی ایگزامپل ہے کہ کوئی بھی ای میل جو ریسیو ہوتی ہے وہ اسپیم ہے یا نارمل میل ہے. اب یہاں پہ وہ کیٹیگرائز کر دے گا کہ اسپیم ہے تو یس، نہیں ہے تو نو، اور ان دا ادر ورڈ اگر اسپیم ہے تو 1 اور اگر نہیں ہے اسپیم تو 0. یہ جو تیسری ایگزامپل ہے یہ ہے ویدر پریڈکشن کے بارے میں. یہ بھی کلاسیفیکیشن سپروائز لرننگ کی ایگزامپل ہے جس میں مختلف فیکٹرز لائک ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی، ایئر پریشر اور اسپیڈ آف ونڈ وغیرہ، یہ سارے انپٹس کالمز ہوتے ہیں. جبکہ پریڈکشن کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو 1، اگر نہیں ہوگی تو 0، یہ آؤٹ پٹ کالم ہوگا. اور لاسٹ ایگزامپل ہے آئیڈینٹیفائنگ دا امیج آف اے ڈاگ. اس میں ماڈلز کو امیج پر ٹرین کیا جاتا ہے. اس کے بعد ماڈل پریڈکشن کرتا ہے کہ جو گیون امیج ہے پریزنٹ ہے کہ نہیں ہے. سپروائز لرننگ کے بعد جو نیکسٹ ٹائپ ہے وہ ہے انسپروائز لرننگ. انسپروائز لرننگ میں لیبل ڈیٹا نہیں ہوتا، اور جو دوسری بات اس کے اندر ہوتی ہے وہ ہے آؤٹ پٹ کالم جو سپروائز لرننگ کی طرح پری ڈیفائنڈ نہیں ہوتا. جیسے آپ اس پکچر میں دیکھیں، اس پکچر کے اندر ایک را ڈیٹا پڑا ہوا ہے جس کا کوئی لیبل نہیں ہے. اس میں 3 انین ہیں، اسی طریقے سے شملہ مرچ ہیں اور 3 بیگن پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی آئٹم کے اوپر بھی لیبل نہیں ہے. اب اس کیس میں ماڈل کیا کرے گا، آؤٹ پٹ کیا ہوگی، وہ ان کو کیٹیگرائز کر دے گا. انینز علیحدہ کر دے گا، بیگن علیحدہ کر دے گا اور شملہ مرچ علیحدہ کر دے گا. اس طرح وہ ان پٹ ڈیٹا کو آؤٹ پٹ میں کیٹیگرائز کر دے گا بیسڈ آن ایٹریبیوٹس. جو بھی کسی آئٹم کے ایٹریبیوٹس ہوں گے ان کی بیس پہ ان کی کلاسیفیکیشن ہو جائے گی. انسپروائز لرننگ کی 4 مین ٹائپس ہیں. ان میں جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے کلسٹرنگ. کلسٹرنگ کے اندر سملیرٹی کی بیس پر ڈیٹا کو گروپ کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے پریویس ایگزامپل میں بھی دیکھا، یا ابھی آپ یہ لیٹسٹ ایگزامپل میں دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ 3 کلرز کے ڈاٹس ہیں. جب ہم اس پر کلسٹرنگ والا ماڈل اپلائی کریں گے تو وہ سملر کلر کے ڈاٹس کو سیپریٹ کر دے گا. دوسری ٹائپ کی جو انسپروائز لرننگ ہے وہ ہے ایسوسیشن. اس قسم کی لرننگ میں ڈیٹا کی آپس میں ڈیپینڈنسی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے کہ ایک ڈیٹا آئٹم دوسرے ڈیٹا آئٹم پر کس قسم کی ڈیپینڈنسی رکھتا ہے. جیسا کہ پکچر میں آپ دیکھیں کہ ایک برگر ہے تو اس کی ایک ایسوسیشن ہو سکتی ہے آئس کریم کے ساتھ، یا اس کی ایسوسیشن ہو سکتی ہے کولڈ ڈرنکس کے ساتھ. کوئی بندہ اگر برگر پرچیز کرتا ہے تو یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ آئس کریم پرچیز کر لے، یا برگر کے ساتھ وہ کولڈ ڈرنک پرچیز کر لے. انسپروائز لرننگ کی فیمس ایگزامپل کون کون سی ہیں؟ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ گوگل نیوز انسپروائز لرننگ میں کلسٹرنگ کا ماڈل استعمال کرتا ہے. اس ماڈل کو استعمال کر کے وہ نیوز آرٹیکلز کو کیٹیگرائز کرتا ہے. فار ایگزامپل اسپورٹ نیوز، الیکشن نیوز ایکسیٹرا. یہ تو ہوگی ایگزامپل کلسٹرنگ کی. اب انسپروائز لرننگ کی ٹائپ ایسوسیشن، اس کی ایگزامپل آپ یوں لے لیں کہ جو لوگ سیریل بائی کرتے ہیں ان میں سے 75% لوگ اس کے ساتھ ملک بھی بائی کرتے ہیں. تو اس طرح ملک اور سیریل کا آپس میں ایک ایسوسیشن ہو گیا. کلسٹرنگ اور ایسوسیشن کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ ہے ڈائمینشنلٹی ریڈکشن.
یہ مشین لرننگ ایک بہت ہی پاورفل ٹیکنیک ہے۔ یہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب ہمارے پاس بہت زیادہ ان پٹ کالمز ہو۔ اگر تو فیو ان پٹ کالمز ہیں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ان کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نمبر آف ان پٹ کالمز بہت زیادہ ہیں تو سیورل ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اتنے زیادہ ان پٹ کالمز کو پروسیس کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے، اور اس کی ایک دوسری ریزن یہ بھی ہے، اب جب کچھ اور کالم ایڈ کر دیتے ہیں ان پٹ کے طور پر، اس سے ماڈل کی پرفارمنس پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے ماڈل کی پرفارمنس اور ڈیگریڈ ہو جائے۔ تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایکسٹرا کالمز کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ ان کالمز کو کس طرح ریموو کیا جاتا ہے، آئیے ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ سپوز ہم کام کر رہے ہیں ہاؤس پرائس پریڈکشن کے اوپر، اور اس کے اندر سو مینی کالمز ہیں، جیسے نمبر آف رومز، ایریا آف ہاؤس یا اور اسی قسم کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ ڈائمینشنلٹی ریڈکشن الگوریتم کیا کرتا ہے کہ یہ ریلیٹڈ کالمز کو کمبائن کر کے سنگل کالم میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ جیسے یہ نمبر آف رومز اور ہاؤس والیوم کو کمبائن کر کے ایک نیا کالم کریٹ کر دے گا، اور یہ نیا کالم یا فیچر یہ بیٹر ریپرزینٹ کرے گا ڈیٹا کو۔ کریشن آف اے نیو کالم آن دا بیسس آف دا پریویس کالم از اے پروسیس کالڈ فیچر ایکسٹریکشن۔ فیچر ایکسٹریکشن کے اندر ہم ملٹیپل کالمز کو کمبائن کرتے ہیں اور ایک سنگل کالم بنا دیتے ہیں۔ اس طرح ہمارا ڈیٹا سمپلیفائی ہو جاتا ہے اور ہم اس کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ ڈائمینشنز ہوں گی تو اس ڈیٹے کو ویژولائز کرنا پاسبل نہیں ہوگا۔ اگر ڈائمینشنلٹی ریڈکشن والی ٹیکنیک استعمال کر کے ہم اس کی ڈائمینشن کو ریڈیوس کر دیں تو 2 یا 3D پلاٹ کر کے ہم اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں۔ فورتھ پارٹ ہے انسپروائزڈ لرننگ کا انوملی ڈیٹیکشن۔ انوملیز کو آؤٹ لائر بھی بولا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو یوزول پیٹرن سے بالکل ہٹ کر ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ اس گراف میں دیکھیں، اس میں سارے پوائنٹس ایک نارمل لیول پر ہیں، لیکن ایک پوائنٹ جو ریڈ ہے وہ بالکل سارے پوائنٹ سے ہٹ کر ہے۔ یہ انوملی ہے ڈیٹا کے اندر۔ جیسے فرض کریں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا سیٹ ہے جس میں کوئی ایج کا کالم ہے۔ اس ایج کالم کی رینج ہے ابو 0 اینڈ لیس دین 100، لیکن کسی ایک رو کی ویلیو ایسی آ جاتی ہے جو 150 یا 200 شو کر رہا ہے، تو یہ آؤٹ لائر ہوگا۔ انوملی ڈیٹیکشن ٹیکنیک کے ذریعے ہم ایسے ہی آؤٹ لائرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ یہاں تک انسپروائزڈ لرننگ کے 4 پارٹس کمپلیٹ ہو گئے۔ نیکسٹ ٹائپ کی جو مشین لرننگ ہے وہ ہے سیمی سپروائزڈ لرننگ۔ اس میں سپروائز اور انسپروائزڈ لرننگ کو کمبائن کر دیا جاتا ہے، یا آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں پارشلی سپروائزڈ اینڈ پارشلی انسپروائزڈ لرننگ۔ آپ سیمی سپروائزڈ لرننگ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ لیبل ڈیٹا ہو اور کچھ ان لیبلڈ ڈیٹا ہو۔ جیسا آپ اس پکچر میں دیکھیں، یہاں پہ 2 ٹائپس کی ان پٹس ہیں۔ ایک ہے لیبلڈ، جس میں اورنج کو لیبل کیا گیا ہے اورنج ورڈ سے، اور جو سیکنڈ آئٹم ہے اس میں بنانا کو لیبل کیا گیا ہے بنانا ورڈ سے، جبکہ اوپر والی پکچر میں ایپل، اورنج اور بناناز شو ہو رہے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی لیبل موجود نہیں ہے۔ جب ہم اس پر سیمی سپروائزڈ لرننگ اپلائی کریں گے تو یہ میتھڈ پارشل لیبل ڈیٹا کو یوز کر کے ان لیبل ڈیٹا کے بارے میں بھی پریڈکشن کر دے گا۔ یہ ٹیکنیک بہت یوزفل ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس بہت سارا جب ان لیبل ڈیٹا ہوگا تو ہم اس کا تھوڑا سا پارٹ اگر لیبل کر لیں
और उस लेबल पार्ट की हेल्प से हम बाकी अनलेबल्ड डाटा की भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं लास्ट टाइप की मशीन लर्निंग को, वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इस केस में सिस्टम खुद लर्न करता है और डिसीजन मेक करता है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें, यहाँ पर एक एजेंट है, एक साइड पे वाटर है और एक साइड पे फायर है। अब एक्शन परफॉर्म किया जाता है एजेंट के ऊपर। एजेंट डिसाइड करता है कि उसे फायर की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन जब वो फायर के पास पहुंचता है तो उसके कुछ पॉइंट्स डिटेक्ट हो जाते हैं। इस केस में फायर के पास जाएं तो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और वाटर के पास जाएं तो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो एजेंट ने जब फर्स्ट टाइम फायर की तरफ मूव किया तो उसके पॉइंट्स डिटेक्ट हो गए। तो एजेंट ने यहाँ पर लर्न किया कि ये बैड साइड है, उसको सेकंड साइड की तरफ मूव करना चाहिए। इस तरह रिवॉर्ड गेट करने के लिए उसने वाटर की तरफ मूवमेंट की और अपनी पॉलिसी को अपग्रेड कर दिया। या दूसरे अल्फाज में उसने रिवॉर्ड और पेनल्टी की बेस पर लर्न किया और फिर डिसीजन मेकिंग की। इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये था हमारा आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन में हम टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मॉडल ट्रेनिंग ऑन द सर्वर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।